پھر سے پاکستان کے دشمن صف بندی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف آپ دیکھیں کہ بیانات میں تیزی آتی ہے، پاکستان کے خلاف دوبارہ آپریشن سندور کی بات کی جاتی ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی دہلی میں موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد انڈیا وہ دوسرا ملک ہوگا جو ان طالبان کی حکومت کو، افغان حکومت کو تسلیم کرے گا۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی، آئی ایم سعدیہ افضال۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بار پھر سے پاکستان کے دشمن صف بندی کر رہے ہیں۔ مشرق میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا ہے اور مغرب میں افغانستان ہے، اور یہ دونوں پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ایک طرف تو انڈیا پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو فنڈ کرتا ہے، اور پھر وہی افغانستان جہاں پر یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کو انڈیا فنڈ کرتا ہے، وہ افغانستان ان تنظیموں کو، ان دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف حملے کرنے پہ، پاکستان کے خلاف کچھ بھی کارروائی کرنے کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے۔ اب اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی دہلی میں موجود ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جناب باہمی تجارت پہ بات ہوگی، لیکن آپ ایک طرف یہ سوچیں کہ جب انڈیا کے سر پہ جنگی جنون سوار ہو اور ایسے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی سٹیٹمنٹ آئے ہوں پاکستان کے خلاف انڈیا کی شکست کے حوالے سے، تو ظاہر ہے دونوں کوئی باہمی تجارت کی اور باہمی تعلقات کی تو بات کریں گے نہیں۔ یقینی طور پہ پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں انڈیا کو سپورٹ کرنے والے صرف دو ہی ممالک تھے، ایک اسرائیل تھا اور دوسرا افغانستان تھا۔ اور یہ چیز اس چیز سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جیسے ہی پاکستان کے خلاف آپ دیکھیں کہ بیانات میں تیزی آتی ہے، پاکستان کے خلاف دوبارہ آپریشن سندور کی بات کی جاتی ہے، ایک ایسے ٹائم پہ جب ان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جو ہیں وہ کچھ بیان دیتے ہیں، ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف دوبارہ حملے کریں گے، کراچی پہ بھی اٹیک کر دیں گے، پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ دنیا کے نقشے پر رہنا ہے یا نہیں، اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، اور ایسے میں ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا کہانی پاکستان کے خلاف اور کیا سازش رچائی جا رہی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا فنڈ کرتا ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو جو پاکستان پہ حملہ کرتی ہیں۔ افغانستان وہ راستہ فراہم کرتا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، پاکستان پہ جتنے بھی ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں حملے اگر کیے جاتے ہیں تو اس میں سیویلینز کی بھی شہادتیں ہیں، اس میں آپ کو ہمارے جو فوجی ہیں ان کی شہادتیں بھی نظر آتی ہیں۔ جب یہ حالات پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے بن بھی رہے تھے، اس وقت بھی جیسے میں نے کہا کہ افغانستان کی باقاعدہ سپورٹ اگر کسی کو تھی، جو بیانات آ رہے تھے تو وہ انڈیا کے لیے تھے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں ایک روس ہے جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے، اور جتنی قربت ان کی اس نئی حکومت سے بن رہی ہے، طالبان کی حکومت سے انڈیا کی، ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد انڈیا وہ دوسرا ملک ہوگا جو ان طالبان کی حکومت کو، افغان حکومت کو تسلیم کرے گا۔ اگر ماضی کی بھی بات کی جائے تو طالبان حکومت کے برسر اقتدار میں آنے سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی انڈیا کی آلائے کار ہی بنی ہوئی تھی پاکستان کے خلاف۔ اب 2021 میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد کوئی پہلا یہ ہائی لیول دورہ ہے جو کہ افغان آفیشل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور ویسے تو افغانستان پوری دنیا سے ہی کٹا ہوا ہے۔ اب ان کو یہ دورہ کرنے سے پہلے یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل کمیٹی سے ایک اجازت نامہ، ایک عارضی اجازت نامہ یا وقتی طور پہ جو سفر کے لیے اجازت ملتی ہے وہ دی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ والی جو حکومت ہے یہ ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں، صرف فرق اتنا آیا ہے طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد یہ ہوا تھا کہ انڈیا نے کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک مشن دوبارہ کھولا گیا جو کہنے کو باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے تھا۔ یقینی طور پہ یہ عوام کی اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، ایک ایسے ٹائم کے اوپر اور جو عرصے سے ایک چیز، ایک روش جاری ہے کہ انڈیا فنڈ کرتا ہے دہشت گرد تنظیموں کو، افغانستان وہاں پہ ان کو ٹریننگ کیمپس دیتا ہے، محفوظ پناہ گاہیں دیتا ہے، ان کے لیے وہ سیف ہیون ہے اس وقت، اور پھر کراس بارڈر ٹیررزم ہم دیکھتے ہیں۔ سو یقینی طور پہ یہ نیکسس اب مزید اسٹرانگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔
یہ جو بھارت کا اس وقت جنگی جنون ہے جو اس کے سر پہ بری طریقے سے سوار ہے، یہ پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو کل ہم نے کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بھی دیکھا، جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ سے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو آپ کو پھر 100% جواب ملے گا، پہلے سے زیادہ تگڑا جواب ملے گا. نیو نارمل اگر آپ کے چاہتے ہیں کہ یہی ہو تو پھر اس کا رد عمل بھی بڑا سخت آئے گا. اب آپ افغانستان کی مدد لے لیں، افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی مدد لے لیں، لیکن یہ جو جنگی جنون ہے بھارت کا، یہ ان کو بہت زیادہ مہنگا پڑے گا، اور نہ صرف ان کو بلکہ پورے خطے کو یہ ایک آگ کی لپیٹ میں لے لے گا جو کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. یہ ایک واضح پیغام تھا جو کل ہمیں کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر سے نظر آیا ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اس پہ مزید اوبیسلی جو اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ ہم اپنا وطن ٹی وی کے تھرو شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.